والعمل الصالحین انشاء اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پہ جو گفتگو ہے کتاب الرافد کی صفحہ نمبر 108 پہ، المطلب الثانی وجوب الخمس فی رأس مال تجارت، کہ رأس مال تجارت کسے کہتے ہیں کہ تجارت کی خاطر جو انسان دکان پہ مال رکھتا ہے تو اس کا کیا خمس واجب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو پیسہ جو ہے وہ اس نے انویسٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اس سے کمائی ہو رہی ہے، اسے بھی رأس مال تجارت کہتے ہیں۔ جو جانور وغیرہ خرید کے رکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے بھی مال تجارت، رأس مال تجارت کہتے ہیں۔ تو اس کی جو ہے وہ تفصیلات آ رہی ہیں۔ اور اسی طریقے سے وہ جو تجارت کے لیے آلات انسان استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو اوزار ہیں اس کے، مثلا دکان بنائی ہوئی ہے گاڑی ٹھیک کرنے والی، تو وہاں پہ جو اوزار وغیرہ ہیں، اور اسی طریقے سے دکان کے اندر جو لیپ ٹاپ ہو گیا، کمپیوٹر ہو گیا، یہ تجارت کے سارے اوزار معدات کیا شمار ہوتے ہیں، معدات و تجارت، رأس مال میں جاتے ہیں۔ ہاں یہ راس المال کے حکم میں جاتے ہیں۔ تو پہلا سوال یوں ہے کہ حل یجب الخمس فی رأس مال تجارت ہے، کیا خمس واجب ہے مال تجارت کا جو سرمایہ ہے اس میں، اور وہ معدات العمل، اور اس عمل کے لیے معدات یعنی آلات جو ہوتے ہیں، کہ التی یحتاج الیہ العامل والصانع، کہ جس کی طرف جو ہے وہ عامل کو ضرورت پڑتی ہے، صانع یعنی بنانے والے کو۔ شیخ صاحب یہ ایک ہی بات نہیں ہے، معدات اور راس المال۔ راس المال تو مثال طور پر مستری کے پاس جو ہے نا بیلچہ ہے، اور وہ جو اس کی کرنڈی وغیرہ ہے، اس کو ہم مال تجارت کا راس تو نہیں کہیں گے نا، اس کے ذریعے کماتا ہے سر۔ نہیں اس کو بیچ کے نہیں کماتا نا۔ یعنی مال تجارت میں چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ اس چیز کو بیچ رہے ہوتے ہیں، یعنی دکان کے اندر جو سامان پڑا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں۔ بہر دونوں کا حکم ایک ہی ہے، یعنی فرق اس میں نہیں کیا جاتا، لفظوں میں فرق ہو جائے گا۔ سوال کی وضاحت دوبارہ کر رہے ہیں کہ لو حصر المکلف علی ربح، کہ مکلف کو جو ہے وہ ایک رب حاصل ہوا، فائدہ حاصل ہوا، وقبل ان تمضی علیہ سنۃ الخمسیہ، اور قبل اس کے کہ اس کے اوپر خمس کا سال گزرے، جعلہ رأس مال یتاجر بہ، اس نے جو ہے وہ اس پیسے کو کیا قرار دیا جی، رأس مال بنا دیا، کہ یتاجر بہ، کہ اب وہ اس کے ذریعے سے کیا کرے گا، تجارت کرے گا۔ او اشترا بہ، یا جو ہے وہ سال گزرنے سے پہلے اس پیسے سے اس نے کیا کیا جی، اشترا بہ ما یحتاج الیہ، اس نے اس کے ذریعے سے وہ چیزیں خریدیں کہ ما یحتاج الیہ فی صنعتہ و محنتہ، کہ جس کی اسے ضرورت پڑتی ہے اپنی صنعت اور اپنے پیشے میں، اپنے کام میں، من معدات و آلات، وہ آلات ہو سکتے ہیں بہت ساری چیزیں جو استعمال انسان کرتا ہے۔ کما لو اشترا نجار و آلات نجارہ، جیسے جو نجار ہے لکڑی کا کام کرنے والا، وہ نجارت کے آلات کیا خرید لیتا ہے، والمزارع، اور جو کسان ہے وہ آلات زراعت کیا خرید لیتا ہے، اور جو سائیک جو ڈرائیور ہے وہ سیارت ٹیکسی، وہ کیا ہے جی، گاڑی خریدتا ہے ٹیکسی والی، او شاحنت، یا وہ شاحنہ یا وہ چارجنگ، ہاں بس شاحنہ بس کو کہتے ہیں، بڑی بس۔ اچھا چلیں بس کو خریدتا ہے، یا ہم تو ہاں بس کو ہی شاید کہیں گے، چارجر کو کہیں گے۔ شاحنہ سے چارجر لے، شاحنہ شاید بڑی بس ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ فہل یجب اخراج الخمس منہا، تو کیا ان کے اندر سے خمس نکالنا واجب ہو جائے گا؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہاں پہ سید سیستانی کا موقف واضح ہے کہ چونکہ یہ انسان کا معاونہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو ان کا خمس کیا نکالا جائے گا۔ ایک فقط صورت فقہ میں ڈسکس ہوتی ہے کہ اگر انسان اپنے آلات کا خمس نکالے تو پھر وہ کما ہی نہیں سکے گا، یعنی اس کے پاس ایک ہی مشین ہے جس کے ذریعے سے وہ کیا کام کر رہے ہیں اور گھر کا خرچہ چلا رہے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں یہ اس مشین کا خمس نکالے تو اس کے پاس تو پیسے ہیں نہیں، کہیں سے قرضہ ملتا نہیں ہے، تو اس کو وہی مشین کیا بیچنی پڑے گی۔ جب وہ مشین بیچے گا اس کا 5 پیسہ خمس کے طور پہ دے گا، جو باقی پیسے بچیں گے اس سے مشین خرید ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اس کی زندگی کیا ہے، عسر و حرج کا شکار ہو جائے گی۔ تو وہاں پہ سید ثانی دامت اللہ نے آپشن دیا کہ پہلا آپشن تو کیا ہے کہ وہ اپنے خمس کی کیا بنوا لے، اقساط بنوا لے، یعنی اپنے فقیر سے رابطہ کر کے خمس جو ہے اپنے ذمہ پہ لے لے، اور وہ پھر مہینہ مہینہ کیا اس کی قسط دیتا رہے۔ اگر یہ چیز ممکن ہے تو پھر یہ کرے گا، اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ بھی میرے لیے کیا ممکن نہیں ہے، میری زندگی کیا ہے انتہائی مشکل کا شکار ہو جائے گی، مہنگائی وغیرہ بڑھ رہی ہے اور باقی چیزیں ہیں، تو پھر جو ہے وہ اس کے اوپر خمس کیا ہو جائے گا، معاف ہو جائے گا، یعنی عسر و حرج والی صورت میں سے لے کر چلے جائیں گے اور خمس کیا ہو جائے گا، معاف ہو جائے گا۔ سید سیستانی
یجب اخراج خمس رأس مال تجارہ و قضا، رأس مال تجارت کا خمس بھی نکالنا واجب ہوتا ہے، سرمایہ جو ہے تجارت کا. اسی طریقے سے قضا ما تحتاجہ المحنت والصناعت، ان آلات کا بھی خمس نکالنا واجب ہے کہ جس کو پیشے اور جو اس کا جو فیکٹری کا کام ہے وہ محتاج ہے جن چیزوں کی طرف، وہ آلات اور معدات ہیں، ٹولز وغیرہ ہو گئے سارے. فیاجب علی النجار، پس نجار جو ہے جو بڑھائی جسے کہتے ہیں اس کے اوپر واجب ہے کہ اخراج و خمس آلات نجارہ، جتنی بھی اس کے پاس آلات اور مشینیں ہیں ان کا وہ خمس نکالے. ویجب علی المزارع، اور جو کسان ہے اس کے اوپر جو ہے وہ واجب ہے کہ اخراج و خمس المزرعۃ، خود وہ اس کھیتی کا بھی خمس نکالے، اور وہ معدات ہے اور اس کھیتی کے ساتھ جتنی چیزیں جڑی ہوئی ہیں جو تیاری میں معاون ہوتی ہیں، ٹریکٹر وغیرہ ساری چیزیں، ان کا بھی کیا خمس نکالے. وہاں کا اسی طریقے سے یعنی ہم کیا کہتے ہیں دکان کا بھی خمس نکالے، یعنی جو گندم ہے اس کا پہلے خمس نکلے گا. اگر خمس کی تاریخ آ گئی ہے خمس نکالیں گے. گندم میں تو زکوٰۃ واجب ہے، تو زکوٰۃ بھی واجب ہو جاتی ہے، خمس بھی، دونوں چیزیں اکٹھی واجب ہوتی ہیں. پہلی مرتبہ ہے. اچھا نہیں یہ آئے گا آگے. بچت پھر وہ ہم آٹے کا نکالتے نہیں ہیں کون ہاں بڑی قسم آتی ہے تو آ سکتے ہیں ذرا گندم آنا گندم بھی سے پودے ہیں، ہاں، پودے ہو گئے، درخت ہو گئے، یہ ساری چیز کا نکالیں گے نا. کھجور کے درخت. درختوں کا اصل سرمایہ کا نکالنا ہوتا ہے. الا اذا لم يكن عند المکلف مال آخر لمونتی، مگر کس صورت میں خمس نکالنا واجب نہیں ہوگا کہ جب مکلف کے پاس کوئی اور مال ہو ہی نہیں. کس کے لیے؟ یہ لمونت یا اپنے اخراجات کے لیے، یعنی فقط یہی مال ہے، یہی زمین ہے، اس کے ذریعے سے کیا اپنے اس کے اخراجات بھی نکل رہے ہیں. اچھا کوئی اور مال اس کے مونہ کے لیے نہیں ہے. وکان المبلغ الباقی، اور جو باقی پیسہ بچے گا، لو اخرج الخمس من راس مالہ، اگر وہ اپنے سرمایہ کا خمس نکالتا ہے. ٹھیک ہے جی، اپنا فرض کریں اس نے 10 لاکھ دیا ہوا ہے، 10 لاکھ سے اس کا کاروبار چل رہا ہے، اگر اس کا وہ خمس کیا 2 لاکھ نکالتا ہے تو جو مبلغ باقی ہے، وکان المبلغ الباقی لو اخرج الخمس من راس مالہ لا یکفی، تو جو باقی مبلغ بچے گی نا وہ کافی نہیں ہوگی کہ من خلال التجارہ بھی، کہ وہ اس کے ذریعے سے تجارت کر سکے، لتحصیل ربح، تاکہ وہ ایسا ربح حاصل کرے کہ یکفی لمونت ہی، کہ جو اس کے اس مونہ کے لیے کافی ہو جائے کہ اللہ کا بحالی جو اس کے شایان شان ہے. تو اس صورت میں کیا کہتے ہیں کہ فلا یجب فیہ الخمس حین دن، تو اس صورت میں یہ جو اس کا سرمایہ ہے نا اس کے اندر خمس واجب نہیں ہوگا. یعنی ایک بندے کی دکان ہے، اس نے دکان کا خمس نہیں نکالا ہوا، تو آپ کیا کہتے ہیں دکان کا خمس نکالیں، دکان کا 5واں حصہ، یا دکان کے اندر جتنا مال پڑا ہے اس کے لیے خمس نکالیں. وہ کہتا ہے کہ خمس نکال دوں تو بعد میں پھر ایسا کاروبار نہیں ہو سکتا مجھ سے کہ جس سے میرے جو حیثیت کے مطابق اخراجات ہیں وہ پورے ہو سکیں، یعنی بہت سرمایہ کیا تھوڑا ہو جائے گا. تو اس صورت میں کیا ہے خمس نکالنا واجب نہیں ہے. لیکن ایک صورت میں یہاں پر بھی واجب ہوگا خمس نکالنا. وہ کون سی صورت ہے؟ وہ قسطیں بنوانے والی صورت ہے. نام اذا کان بامکان المکلف فی ھذا الفرض، لیکن اگر مکلف کے لیے اس فرض میں ممکن ہو کہ دفع الخمس تدریجاً، کہ خمس کیا ہے تدریجاً دے، یعنی اقساط میں کیا ہے خمس دے. کب جی؟ بعد نقل الی ذمہ، جب خمس کیا اپنے ذمہ پہ نقل کر لے. ویسے تو اس دکان کے اوپر خمس واجب ہوا نا، تو دکان سے اپنے ذمہ پہ نقل کر لے. تو ذمہ پہ کیسے نقل کیا جائے گا؟ حاکم شرع سے بات کی جائے گی نا کہ وہ آپ کے ذمہ پہ قرار دے گا، مساعدت کرے گا، مقروض آپ کو بنا دے گا. من دون ان یلزم منہ، اور یہ جو تدریجی خمس دینا ہے اس سے جو ہے وہ لازم نہیں آئے گا حرج، کوئی اس میں حرج بھی لازم نہیں آئے گا کہ وہ جی ایسا 2000 کی قسط ہے، 1000 کی قسط ہے، وہ دیتا رہے گا آرام سے. فیجب علیہ الخمس حین اذن، تو اس صورت میں اس کے اوپر کیا خمس نکالنا واجب ہو جائے گا. فیذهب للحاکم شرعی او وکیلی، پس وہ حاکم شرعی اس کے وکیل کے پاس جائے گا. کیوں؟ لنقل الخمس الی ذمتہ، تاکہ جو اس چیز کے اوپر خمس آیا اس کو منتقل کرے اپنے ذمہ کے اوپر. وہ تسدید ہی تدریجاً، اور پھر تدریجاً کیا ہے قسط اقساط کے طور پہ کیا ہے اس کو ادا کرتا رہے. تو یہ جو ہے وہ راس مال کے مطابق جو ہے وہ صحیح ثانی کا کیا ہو گیا جی موقف ہو گیا. اس کے بعد اگلے صفحے پہ آ جائیں کہ وجوب و اخراج خمس راس مال تجارت فوراً، کہ راس مال تجارت کا کیا خمس فوراً نکالا جائے گا یا خمس کی تاریخ تک انتظار کیا جائے گا. یہ پیچھے ہم نے قانون پڑھا تھا کہ انتظار تب کیا جاتا ہے کہ جب احتمال ہو انسان کو کہ یہ پیسہ کیا اس کا خرچ ہو جائے گا. وگرنہ اگر اسے اس بات کا یقین ہو، مطمئن ہو کہ بھئی خمس کی تاریخ تک اس پیسے نے خرچ نہیں ہونا، پھر تو احتیاط واجب کیا تھی کہ اس کا فوراً خمس نکالنا کیا ہے واجب ہو جاتے ہیں. اگر جب رأس مال بنا دیا تو ادھر تو خمس آ جاتا ہے نا فوراً. ہاں یعنی خمس متعلق تو ہو جاتا ہے، خمس متعلق ہو جائے گا نا.
متعلق ہونے کے بعد ہے کہ کیا نکالنا بھی فوراً واجب ہے یا فوراً واجب نہیں ہے. تو ہم نے قانون کیا دیا تھا کہ سال کی ہمیں اجازت ملی ہوئی ہے نا. حتیٰ اس میں بھی ملی ہوئی ہے. ہاں تو یہی اب سوال ہے کہ راس مال تجارت میں کیا اس میں ہمیں اجازت ہے یا نہیں ہے. تو یہاں پر وہی قانون چلے گا جو پیچھے بیان کیا تھا کہ سال کا انتظار وہاں پہ ہوتا ہے کہ جب انسان کو معقول احتمال ہو کہ اس کی ضرورت پڑے گی اور یہ چیز خرچ ہو جائے گی. لیکن اگر انسان مطمئن ہے کہ بھی یہ چیز خرچ نہیں رہے گی، یہ باقی رہے گی میری، ٹھیک ہے. ادھر ایک اور سوال ہوتا ہے، ہم نے ایک مرتبہ رأس مال بنایا، اس کے بعد اس کو پھر معاونہ بناتے ہیں، تو بنا سکتے ہیں؟ ہاں معاونہ میں دوبارہ کنورٹ ہو سکتی ہے یہ چیز. پہلے آپ کی دکانیں تھیں، بعد میں وہ گھر بن گیا، ٹھیک ہے جی. پہلے وہ کھیتی باڑی تھی، بعد میں اس سے کیا اپنا گھر بن گیا. پہلے کھیتی باڑی تھی کمانے کی خاطر، بعد میں حالات کیا بنے کہ فقط اپنے گھر کے لیے استعمال کریں. ٹیکسی میں چلا رہا تھا، پھر وہی گاڑی پھر وہ اپنے لیے ہوگی. یہ ہو سکتے ہیں چیزیں، تبدیلی ہو سکتی ہے. لیکن جب خمس واجب ہو چکا تو خمس تو ایک دفعہ نکالنا پڑے گا نا، اسے معاونہ بنانے سے نہیں ہوگا. اچھا بہرحال اس سوال کے اوپر آ جائیں کہ حال یجب اخراج خمس راس مال تجارت فوراً اے قبل التجار بھی. فوراً کیا مطلب کہ ابھی تک تجارت شروع نہیں کی اور اس کا کیا ہے خمس نکال دے. ام بعد حلول الحول علیہ، یا جب اس کے پر پورا سال گزرے گا تب کیا ہے خمس ہوگا. تو سیدین کا موقف کیا ہے کہ اذا احتمل المکلف و احتیاج و الیہ، کہ جب مکلف کو یہ احتمال ہو کہ اس سے ضرورت پڑے گی اس پیسے کی، راس مال کی، فی معونت ہی اپنے معونہ میں کیا ایسی ضرورت پڑ سکتی ہے. کب ضرورت پڑ سکتی ہے؟ خلال سنت، سال کے دوران، ٹھیک ہے. سال کے دوران یہ جو اس کا راس مال ہے اس کو اخراجات میں وہ خرچ کر دے گا، ایسا اسے احتمال ہو اگر، ٹھیک ہے جی. یعنی لتجدد معونت، کیونکہ معونہ آ جائے گا، یعنی ایسے اخراجات جدید طور پہ آ جائیں گے کہ لم تکن بالحسبان کے جو ابھی کیا حساب میں نہیں ہے. یعنی ابھی تو اسے پتہ نہیں ہے کہ کون سے اخراجات آ سکتے ہیں، لیکن ایک احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے آگے جا کے اخراجات بڑھ جائیں. تو یہ جو راس مال تجارت ہے اس کو ہمیں کنورٹ کرنا پڑے کہ اس میں جی اپنی ضرورت کی خاطر، وہ جو آپ مثال دے رہے تھے، ٹھیک ہے جی، ٹیکسی والی کی، آگے جا کے یعنی ضرورت گھر کی پڑ جائے تو ہمیں یہ ٹیکسی کیا گھر کے لیے رکھنی پڑے اور پھر وہاں پہ کیا کسی اور طریقے سے کیا ہمیں کام چلانا پڑے، اس طرح کے کیا اسے احتمال ہو. تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ جاز له التاخیر، تو اس کے لیے جائز ہوتی ہے کہ وہ تاخیر کرے فی اخراج خمسی الی نہایت السنہ، ٹھیک ہے جی. وإلا کیا مطلب کہ اگر انسان کو یہ احتمال نہ ہو کہ اس کی ضرورت پڑے گی اس کے معونہ کے لیے، یعنی وہ مطمئن ہے کہ بھئی یہ جو میرا کرائے کا گھر ہے یہ ہمیشہ کرائے پہ رہے گا، سال تک کیا کرائے پہ رہے گا، ہمیشہ تو نہیں، سال تک یعنی خمس کی تاریخ تک. یہ جو ٹیکسی ہے یہ ہمیشہ کیا ٹیکسی رہے گی ایک سال تک، خمس کی تاریخ تک. اگر اس کو اسے کوئی احتمال نہ ہو کہ اس کو میں اپنا گھر بنا لوں گا یا اپنے کیا معونہ میں لے کر آ جاؤں گا، تو پھر تو کیا ہے فلاح و تو وجوباً اخراج خمسی فوراً. تو پھر احتیاط واجب کیا ہے کہ اس کا فوراً ہی خمس نکالا جائے. یہ وہی پہلے والا قانون ہو گیا جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا، کوئی نئی بات نہیں ہے ایسی. ہاں احتمال عقلائی جسے کہتے ہیں، معقول احتمال، ٹھیک ہے. ہاں ظاہری بات ہے، خود ہی اس کی اپنی پلاننگ کیا چل رہی ہے ذہن میں وہی ہوگی نا ذہن. یعنی وہ گھر والے طے نہیں کریں گے نا، اس کی اپنی ٹیکسی ہے، دکان ہے، وہ اپنے حالات کو بہتر جانتا ہے. تو اگر اسے اس طرح کا معقول احتمال ہو اس کا پھر وہ ہے نا. یعنی بعض کا معقول احتمال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. امکان تو ہر چیز کا رہتا ہے نا، فقط احتمال کی بات نہیں ہو رہی، معقول احتمال کی، جس کی کیا پرواہ کی جاتی ہے جس احتمال کی. اچھا تطبیقی سوالوں میں آ جائیں. لو ان انسان اشترى براس ماله الذي لا يزيد على مؤنة سنة قطعة ارض، ایک انسان نے جو ہے وہ اپنے راس مال کہ جو اس کے مؤنہ سنہ سے زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اس سے اس نے کیا خریدا جی قطعة ارض، زمین کا ایک ٹکڑا خریدا، لیزرعها تاکہ وہ اس کی زراعت کرے گا، ويعيش منها اور پھر اسی سے کیا اپنی زندگی گزارے گا، زراعت کرے گا، بیچے گا اور اپنی زندگی چلائے گا. فہل یجب علیہ اخراج خمس قطعۃ الارض هذه، تو کیا اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ زمین کے اس ٹکڑے کا خمس نکالے، ام لا، یا اس کے اوپر یہ واجب نہیں ہے. مال علم میں جب کہ اسے اس بات کا یقین ہے کہ انه یستطیع الزراعۃ بواسطہ استئجار ارض اخرى، کہ وہ کیا ہے اس زراعت کی استطاعت رکھتا ہے، کیسے جی، بواسطہ استئجار ارض اخرى، کہ وہ کسی اور زمین کو کیا ہے اجارے پہ لے لے. یعنی اجارے پہ بھی لے لے تو پھر بھی وہ زراعت کر لیتا ہے، زمین ٹھیکے پہ مل جائے گی، اس کے ذریعے سے کیا ہے اس کا کام چلتا رہے گا، اخراجات پورے ہوتے رہیں گے. ضروری نہیں ہے کہ زمین اپنی جو ملک والی ہے وہ لی جائے، ٹھیک ہے جی. تو صورتحال کیا بنے گی؟ یعنی اگر آپ یہاں پہ غور و فکر کریں تو وہ جو اس نے زمین خریدی ہوئی ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ اگر اس کو بیچ دے گا یا اس کا خمس نکالے گا تو اس کی زندگی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ اسے یقین ہے کہ وہ
زمین کرائے وغیرہ پہ لے کے زراعت سے اپنا کام کیا ہے چلا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا آ جائے گا فتویٰ سیدھا کیا آئے گا کہ خمس نکالے گا، کیونکہ کوئی عسر و حرج والی صورت تو نہیں مان رہی نا۔ تو صحیح سے ثانی کا کیا موقف ہے کہ یجب علیہ اخراج خمسہا، کہ اس کی پر واجب ہے کہ اس زمین کے ٹکڑے کا خمس نکالے۔ وَإِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ دَفْعِهِ الْآن، اور اگر وہ ابھی نہیں نکال سکتا، ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، پیسہ نہیں ہے اس کے پاس، زمین کو بیچ نہیں سکتا اور اضافی پیسہ نہیں ہے خمس کا پڑا ہوا، کسی سے قرضہ نہیں لے سکتا۔ فرض کریں زمین جو ہے وہ 1 کروڑ کی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا کتنا بنتا ہے خمس؟ 20 لاکھ، ٹھیک ہے، 20 لاکھ خمس بنتا ہے، تو کہتے ہیں 20 لاکھ میں کہاں سے لوں، فی الحال تو نہیں ہے میرے پاس۔ تو اس صورت میں وہ کیا ہے، فَيَذْهَبُ لِلْحَاكِمِ الشَّرْعِيِّ، وہ حاکم شرعی کے پاس جائے گا، وَيُنْقِلُهُ إِلَىٰ ذِمَّتِهِ، یہ جو زمین کے اندر 5ویں حصے پہ خمس آئے ہوئے ہیں اس کو اپنے ذمہ پہ لے لے گا، یعنی وہ 20 لاکھ اس کے ذمہ پہ آ جائیں گے، پھر وہ کیا کرے گا، تدریجاً کیسے ادا کرتا رہے گا، يَدْفَعُهُ وَلَوْ تدریجاً، پھر وہ خمس دیتا رہے گا تدریجاً۔ اقساط اگر انسان پلاٹ لیتا ہے گھر اپنے گھر کے لیے، ابھی کرائے پہ بیٹھا ہے، پلاٹ لیا ہے، ابھی اس پہ گھر بنا کے خود رہائش کروں گا، لیکن اس کو دوسرے کرائے والے گھر بھی ملتے ہیں، تو پھر اس پر بھی اس کا خمس واجب ہو جائے گا۔ نہیں، یہ اس نے ابھی جو پلاٹ لیا وہ مؤونہ کے لیے لیا ہے، اپنے گھر کے لیے لیا ہے نا، جی تو اس میں وہ دیکھا جائے گا کہ بحث آئے گی کہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی حل ہی نہیں ہے، تو ابھی وہ پلاٹ لے گا، 2-3 سالوں بعد پیسے جمع کرے گا، پھر کیا ہے وہ گھر بنائے گا لیکن یہ جو تدریجی زمین کیا؟ لے تو یہ بھی یہ زمین تو نہیں، یہ زمین جو ہے وہ اس کی رہائش کے لیے ہے ہی نہیں۔ نہ اس نے لی ہے تو اسی لیے کہ اپنے گھر کا خرچہ نکالے، ہاں، نہ خرچہ کہ کیسے تجارت نکالے کے گا؟ لیے۔ نہیں، اسے تجارت ہی کہتے ہیں نا۔ گھر کا خرچہ کیسے نکالے گا؟ زراعت زمین کے اوپر ہوگی، اس زراعت کو بیچے گا یا اس زراعت کو کیا استعمال کرے گا، جی ٹھیک ہے، 2 آپشن ہے نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زمین رہنے کے لیے تو نہیں رہی نا، اس کے اوپر گھر بنا کے تو نہیں رہے گا، رہائش کے لیے نہیں، رہائش کے لیے نہیں ہے، یعنی اس کی زراعت سے وہ کام چلائے گا نا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ مؤونہ تحصیل رب سے کہتے ہیں، اس زمین کو مؤونہ نہیں کہتے۔ ایک مرتبہ ایک انسان کاروبار کرتا ہے اپنے گھر کو چلانے کے لیے، ایسے ہی ہوتے ہیں سارے کاروبار گھر کو چلانے کے لیے ہوتے ہیں، نہیں جی، ایک مرتبہ کاروبار کرتا ہے کاروبار کی حیثیت سے، وہی نا، کاروبار سے کاروبار بنائے گا، کاروبار، ہاں وہی، وہ کیوں آگے گھر بڑھ اس رہا کا ہے؟ دوسرے سے چل رہا ہے، مثلا میری تنخواہ ہے بیگم کی، جی جی اس سے گھر چل رہا ہے، تو اوپر میں کاروبار کرتا جی جو بھی ہو، مؤونہ کی آگے تعریف ہے کہ مؤونہ سے کیا مراد ہوتی ہے، اخراجات سے کیا مراد ہوتی ہے کہ جو انسان اخراجات ڈائریکٹ کر رہا ہو، بالواسطہ نہ ہو، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ اپنے اخراجات میں جو چیز استعمال کر رہا ہے وہ مؤونہ ہوتی ہے۔ جس سے انسان کما کے اس کو چلائے گا تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مؤونہ تو تحصیل رب کہتے ہیں۔ یہ ابھی تک یہ بحث نہیں آئی مؤونہ کی، یہ انشاءاللہ آگے آئے گی۔ مثال جو تھی نا وہ آپ کو بتائیں انشاءاللہ حل ہو جائے۔ ہاں، وہ جو مرغیوں والی اور بھینس والی مثال آئی تھی کہ ایک جو ہے وہ بھینس اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ اس کو کیا ہے، دودھ پیے گا، ہاں اس کا دودھ پیے گا، ایک مرتبہ نہیں، دودھ بیچے گا، ہاں دودھ بیچے اس سے جو ہے پیسے آئیں گے، اس سے پیسے آئیں گے تو گھر کا خرچ چلائے ہے، گا۔ دودھ بیچنے کے لیے ہاں، وہ ہاں۔ پھر خمس ہوگا۔ تو وہ اگر بھینس اس لیے رکھی ہے کہ اس کا دودھ بیچ کر گھر کے جو ہے وہ اخراجات چلائے گا، تو یہ پھر اس بھینس کے اوپر خمس واجب ہو جاتا ہے نا، کیونکہ وہ بھینس کس میں چلی جاتی ہے؟ تحصیل رب میں چلی جاتی ہے، یعنی یہ وہ اخراجات ہیں کہ جو کمانے کی خاطر ہیں۔ تو زمین بھی ایسی ہوگی کہ ایک دفعہ زمین کیا رکھی ہے کہ زراعت اس کی بیچ کے اپنے گھر کے اخراجات چلائے گا، ایک دفعہ زمین ہے چھوٹی سی، اس کی زراعت اپنے لیے استعمال کرے گا، ان دونوں میں کیا ہو جائے گا؟ فرق ہو جائے گا نا۔ تو یہ جو سوال میں تھا نا کہ لیعیش منہا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس زراعت کے ذریعے سے ساری اپنی زندگی کیا گزارے گا، تو فقط گندم کھا کے تو زندگی نہیں گزرتی نا، باقی کام بھی تو ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو بیچے گا اور باقی کیا اپنے سارے نظام چلائے گا۔ اچھا جی، لو اراد المکلف ان یبدع مشروعا تجاریا، مکلف نے یہ ارادہ کیا جی کیا کرے جی، مشروع تجاری یعنی کاروباری کیا پروجیکٹ شروع کرے، او یمارس محنتاً، یا وہ ایک ایسا پیشہ اختیار کرے جیسے نجارہ والا، ولم یکن عنده مال، اور اس کے پاس کیا مال نہیں تھا، فاقترض مبلغا، اور اس نے کیا ہے قرضے پہ پیسہ لیا، وبادہ بھی مشروع، اور اس پیسے کے ذریعے سے کیا اس نے اپنا جو پروجیکٹ تھا وہ شروع کر دیا۔ نجار تھا تو اس نے کیا آلات وغیرہ خریدے، دکان وغیرہ کوئی بھی سسٹم بنایا اس نے۔ ثم من خلال ارباح المشروع، پھر کیا کیا جی اس مشروع کے جو ارباح حاصل ہو رہے تھے، فوائد، اس نے کیا کیا، آخذ یسدد ھذا الدین، جو بھی اس سے پرافٹ ہوتا تھا اس سے اس نے اپنے قرضے کیا اتارنا شروع کر دیے۔ فحال یجب الخمس فی المبلغ، تو کیا اس پیسے کے اوپر خمس واجب ہو جاتا ہے کہ الذی یسدد بہ الدین، کہ جس پیسے کے ذریعے سے اس نے کیا ہے اپنا قرضہ اتارنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یعنی پیسے وہ کما رہا ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ بھئی وہ بندہ تو مقروض ہے، ٹھیک ہے، اس نے تو کیا ہے جی 5 لاکھ قرضہ لیا ہوا ہے، ابھی تک اس کے قرض ہی پورے نہیں ہوئے،
ٹھیک ہے. تو ابھی ٹھیک ہے وہ کما رہا ہے، خمس کی تاریخ آ گئی ہے، 50-60 ہزار پڑا ہوا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ پیسہ تو وہ ہے جس کی وجہ سے اس نے یہ کیا ہے اپنے یا اخراجات چلانے ہیں یا قرضے اتارنے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کی پلاننگ بھی کیا ہے کہ میں قرضے اتاروں گا، اخراجات اس سے میں پورے نہیں کروں گا، پیسے کو میں بچا کے رکھوں گا، اور اس سے پہلے کیا ہے اپنے سارے میں قرضے اتاروں گا، پھر جا کے کیا ہے میں اس سے اپنے اخراجات پورے کروں گا. فقط وہ پیسے لے گا جس سے اس کا گھر ہاں یعنی یا وہ گھر چلانے کے لیے کوئی اور کام ہے اس کا، بھائی اس نے ایک اضافی کیا پروجیکٹ شروع کیا، اس نے کہا بھی قرضہ لے کر میں کام شروع کرتا ہوں، فی الحال جو پرافٹ آئے گا سارا میں اسی سے کیا اپنے قرضے اتارتا جاؤں گا. اب اس سے پرافٹ آ رہا ہے، اور پرافٹ اس نے کس کام کے لیے رکھا ہوا ہے؟ قرضے اتارنے کے لیے. تو کیا اس پرافٹ کے اوپر خمس واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بحث یعنی خمس کی تاریخ آ گئی، پرافٹ بھی آیا ہوا ہے. تو اگر آپ کہیں کہ خمس واجب ہوگا تو پہلے وہ خمس دے، بعد میں پھر کیا قرضہ اتارے. اگر آپ کہیں کہ یہ خمس واجب نہیں ہے تو وہ پہلے سے ہی کا قرضہ اتار دے، اسی میں لگا دے، خمس کی تاریخ جو آ گئی. تو صحیح ثانی کیا فرماتے ہیں کہ یجب اخراج خمس ہی، کہ جو بھی اس کا پرافٹ ہوگا اور خمس کی تاریخ آ جائے گی تو خمس نکالنا واجب ہو جائے گا، الا فی فرض واحد، سوائے ایک فرض میں. وہ کون سا فرض ہے کہ وہ ہوا ما اذا لم یکن عند المکلف مال آخر لمونته، کہ مکلف کے پاس کوئی اور پیسہ نہیں ہے، کس کے لیے؟ یہ اپنے اخراجات کے لیے. وکان المبلغ الباقی لو اخرج الخمس من راس مالی، اور اگر وہ اس راس مال کا خمس نکال بھی دیتا ہے تو جو مبلغ باقی ہے، ٹھیک ہے جی، لا یکفی، وہ کافی نہیں ہوگی کہ من خلال الاتجار بھی، کہ پھر وہ اس سے کیا کرے؟ تجارت کرے. کیوں؟ لتحصیل ربحن، کیا حاصل کرنے کے لیے؟ رب حاصل کرنے کے لیے، کہ یکفی لمونتی اللہ کا بحالی، کہ جو اس کے مونہ کے لیے جو کافی ہو جائے، ٹھیک ہے، جو شاہ نشان ہے. تو اگر اس طرح کی صورت حال ہے تو فلا یجب فی الخمس حینئذ، تو اس صورت میں اس راس مال کے اندر کیا خمس واجب نہیں ہوگا. نعم لو کان بامکان المکلف فی ھذا الفرض، لیکن اگر مکلف کے لیے ممکن ہو اس فرض میں کہ حاکم شرعی کے پاس جائے یا وکیل کے پاس جائے اور خمس کیا اپنے ذمہ پہ لے لے اور پھر کیا اسے ادا کرتا رہے، ولو تدریجا من دون ان یلزم منہ حرج، اور بغیر اس کے کس سے حرج لازم ہے، تو اس کے اوپر کیا خمس واجب ہو جائے گا. اچھا یہ جواب کیا تھوڑا سا مجمل ہے، یعنی سوال کے اندر جو ہے وہ دو قسم کے سوال ہو جائیں گے نا. اگر آپ بات کرتے ہیں اس کی مشروع تجاری کی بحث کرتے ہیں تو اس نے 5 لاکھ سے کیا خریدا ہے، ٹھیک ہے، ہم کہیں گے 5 لاکھ سے اس نے کیا دکان کا سامان خرید لیا، چینی وغیرہ آٹا وغیرہ جو اس نے بیچنا ہے، ٹھیک ہے. اب خمس کی سوال کی بحث کس میں آ رہی ہے کہ کیا اسی چینی اور آٹے میں خمس ہوگا یا نہیں ہوگا. تو فرض مسئلہ کیا تھا کہ اس نے یہ کیسے خریدا ہے؟ یہ قرضہ لے کر خریدا ہے نا. تو پھر تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ جو چینی آٹا وغیرہ اس کے دکان کے اندر پڑا ہوا ہے، یہ سارا کیا ہے؟ المال المقترض ہے، یہ مال تو قرضے پہ لیا ہوا ہے، تو اس کا تو کیا خمس نکالنا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے. دوسرا آپ سوال کی نوعیت کیا ہے کہ وہ جو اس نے کمایا ہے، اس سے رب جو کمایا ہے اس کے اوپر سوال ہوگا نا، کیا اس رب سے جو ہے وہ اپنا خمس کیا نام ہے خمس اپنا نکالے گا، واجب ہے یا نہیں ہے اس کا. تو ہم پھر کیا کہیں گے، وہ قرض والا قانون ہم لے کر آئیں گے کہ اگر اس نے جو ہے وہ والا قرضہ اس نے ادا کرنا ہے کہ جو قرضہ کیا ہے اس کا تجارت والا ہے، تو اس صورت میں کیا ہے اس رقم کو منہا نہیں کر سکتے، خمس کیا نکالنا واجب ہو جاتا ہے. یعنی باب قرض کے یہاں پہ قانون چلے گا کہ کون سے قرضے جو ہے وہ انسان منہا کر لے اور باقی جو پیسے بچتے ہیں اس کا کیا خمس نکالے. یہ بحث میرے خیال میں گزر چکی ہے یا آئے گی؟ یہ آئے گی انشاءاللہ بحث، یعنی یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. تو یعنی اس سوال کا جواب جو ہے وہ اس طریقے سے بنتا ہے کہ اگر جو ہے وہ سوال اب اس جواب کے اندر انہوں نے کیا لکھ دیا کہ وہ جی راس مال کا سارے کے سارا خمس نکالے، حالانکہ اوپر سوال میں بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو اس نے لیے ہی قرضے کے اوپر ہے، فقترض علیہ قرضہ اتارے، ٹھیک ہے، پہلے قرضہ اتارے گا، بعد بھی بچت آئے گی تو پھر نہیں کس کے اوپر خمس نکالنے کی بات کر رہے ہیں؟ راس مال کی بات کر رہے ہیں نا. تو راس مال کے اوپر خمس نکالنا کیوں واجب ہو گیا؟ آپ کے وہ لیے قرضے کے اوپر ہے نا، وہ اس کا اپنا ہے نہیں، اس کا اپنا ہے نہیں، تو اس کے اوپر تو خمس نہیں ہوگا نا. پیچھے تو ہم نے کہا جبکہ جواب میں کیا انہوں نے لکھا کہ جواب میں یہ لکھا کہ یہ خمس نکالے گا وہ راس مال، ٹھیک ہے. ہاں اس میں یوں کہتے کہ وہ راس مال کے جس کا اس نے قرضہ اتار دیا ہے، ٹھیک ہے، تسدید دین جس کی ہو گئی ہے، وہ پھر کیا ہوتا ہے انسان کا رب شمار ہو جاتا ہے نا، اس کا کیا ہوتا ہے خمس نکالنا ہوتا ہے. لیکن اگر مال مقترض سے اس نے چیز خریدی ہے وہ تو اس کی اپنی ہو گئی، نہیں اپنی ہوگی ہے، اس کی اپنی ہوگی، لیکن اس کے اوپر وہ فائدہ صدق نہیں کرتا نا. شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ مال مقترض کے اوپر خمس کیوں نہیں واجب، کیونکہ یہ عرفاً فائدہ نہیں شمار ہوتا. فائدہ کب شمار ہو جائے گا کہ بعد تسدید دین، جب وہ قرضہ اس کا اتارے گا نا پھر فائدہ شمار ہو جائے گا. یعنی وہ والا رب تو شمار ہوتا ہے جو عمومی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اربع سنہ والا، وہ تو ظاہری بات ہے اس کی ملکیت میں چیز آگے، لیکن اس کے باوجود اسے فائدہ نہیں کہا جاتا اس میں، ٹھیک ہے جی.
تو لہٰذا یعنی جواب کی یوں دقت بنانی چاہیے تھی سوال کے مطابق. یعنی ہم بھی اس سے پوچھیں ہاں بھی کتنا قرضے تم نے اتار لیے سرمائے کے, ٹھیک ہے, اس نے آلات وغیرہ اگر خریدے ہوئے ہیں جی, آلات کی مشینیں وغیرہ خریدی ہوئی ہیں, کتنا قرضہ اس کا اتار لی, تو جتنے فیصد قرضہ اتارا ہے اس کے اوپر ہم خمس اس کے اوپر واجب قرار دیں گے, اور جس کا بھی قرضہ نہیں اتارا اس کو خمس واجب نہیں ہوگا. اور یہ جو اس کے پاس رب حاصل ہوا ہے, یعنی جو اس نے پروفٹ وغیرہ کمایا ہے, خمس کی تاریخ آ گئی ہے, تو اس میں صورت میں تو خمس نکالنا پڑے گا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مقروض ہوں تو لہٰذا میرے اوپر خمس واجب نہیں ہے. تو وہ آگے بحث آئے گی کہ کون سے مقروض کے اوپر خمس واجب نہیں ہوتا, تو وہاں پہ بیان کریں گے کہ وہ والا قرض کہ جس کو انسان وہاں خرچ کر دے اور اس کا بدل باقی نہ ہو, اور وہ ہو بھی اسی سال کا, تو اس کا کیا ہے پھر اس بندے کے اوپر کیا خمس واجب نہیں ہوتا. اگر کیا ہے جی قرضے کی مقدار زیادہ ہو اور جو بچت ہوئی ہے وہ کیا ہے تھوڑی ہو یا اس کی کیا برابر ہو, ٹھیک ہے, تو یہ صورتحال ہے. لہٰذا اس اعتبار سے کیا ہے یہ جو جواب ہے یہ دقیق کیا نہیں لگا مجھے. اچھا آخری سوال پڑھ لیتے ہیں ایک. لو صرف المکلف و مبالغہ فی ڈیکورات و اساس محل تجاری, مکلف نے کیا کہ یہ پیسہ کہاں پہ خرچ کیا ہے, ڈیکوریشن میں, اور جو محل تجاری اس کا تھا نا, جو تجاری دکان تھی اس کی جو اساس اس نے بنائی. ڈیکورات اساس کیا ہے, یعنی ٹائلز وغیرہ لگانا, ڈیکوریشن کرنا, یہ سارے یہ ہوتے ہیں. وہ بیان بھی کر رہے ہیں یعنی من ابوابن, اس نے کیا ہے دروازے لگوائے, کھڑکیاں لگوائیں, فون وغیرہ, یہ ساری چیزیں. تو فہل یجب الخمس فی المبالغ المصروفہ. اب یہ جو چیزیں انسان استعمال کر رہے ہیں اسے آپ راس سے مال و تجارت تو نہیں کہتے نا, کہ یہ چیزیں بیچنے کے لیے تو نہیں ہیں. جو لائٹس اس نے لگائی ہیں, اے سی لگوایا, فریج ہے, فون ہے, لیپ ٹاپ ہے, ٹھیک ہے, اسے وہ معدات میں شمار کرتے ہیں, آلات تجارت میں. تو سیدین کا کیا فتویٰ ہے کہ ما صرفہ فی ڈیکورات المحل و اساسی, کہ جو دکان کی ڈیکوریشن میں اور اس کے جو سامان میں انسان خرچ کرتا ہے, اذا کان لہ بدل, جب اس کا کوئی بدل موجود ہو, یعنی پیسہ اس نے خرچ کیا اور پیسے کے بدل میں وہ چیز موجود ہے دکان کے اوپر, اور وللبدل قیمت, اور اس بدل کی کیا قیمت بھی بنتی ہو, تو فہو بحکم رأس مال تجارت, تو یہ پھر کس میں چلا جائے گا, مال تجارت کے حکم میں چلا جائے گا. یعنی ہم کیا کہیں گے کہ ڈیکوریشن کے لیے اس نے جو رنگ وغیرہ کروایا ہے, جو ٹائلز وغیرہ لگوائی ہیں, ان کی کوئی قیمت بنتی ہے کیا؟ ان کی قیمت تو نہیں بنتی. یعنی وہ رنگ اتارے اور ٹائل اتار کے اگر بیچنا چاہے تو اس کی کوئی قیمت بنتی ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں, وہ تو ضائع ہو گیا, ختم ہو گیا, ٹھیک ہے, اس کی کوئی قیمت نہیں بنتی. یعنی پیسہ اس نے کہاں پہ لگایا ہے, ٹائلز وغیرہ پہ, رنگ پہ, تو پیسے کا بدل کیا ہو جائیں گی, وہ ٹائلز اور رنگ ہو گئیں. پھر ہم یہ سوال کریں گے کہ یہ ٹائلز اور جو رنگ ہے اور یہ جو اس نے سینریز وغیرہ لگائی ہوئی ہیں, کیا ان کی جو ہے وہ مارکیٹ ویلیو ہے؟ اب یہ مارکیٹ ویلیو ان کی نہیں ہے. تو وہ کیا کہے گا کہ یہ جو رنگ اور ٹائلز وغیرہ ہیں ان کی تو کوئی مارکیٹ ویلیو نہیں ہے, یہ تو کیا ختم ہو گئے, ٹھیک ہے. ہاں یہ جو کارپٹ پڑا ہوا ہے اور جو سینٹریز وغیرہ, اے سی وغیرہ, ہاں ان کی مارکیٹ ویلیو ہے, لیکن وہ بھی کیا آدھی ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی کیا آپ پورے ریٹ پہ نہیں بیچیں گی, یوز میں آ گئی ہیں نا. تو لہٰذا ان میں ہم کیا کہیں گے کہ وہ جن کی قیمت لگ سکتی ہے نا مارکیٹ میں, اس کا کیا ہوگا, خمس نکالنا واجب ہوگا. وہ جو تھوڑی قیمت اس کی لگے گی اسی کے کیا خمس نکالنا واجب ہوگا. اچھا یعنی کیا کہتے ہیں کہ بدل کی قیمت ہو تو وہ راس سے مال تجارت کے حکم میں ہو جائے گا. فیاجب علیہ, پس اس کے اوپر واجب ہے کہ اخراج خمس ہی, کہ وہ اس کا خمس نکالے. کب؟ ان اشتراہ من ارباح صنعت ہی, کہ اگر اس نے وہ چیزیں کہاں سے خریدی ہیں, اپنے سال کے دوران چیز کما کے اس سے خریدی ہے, یعنی مال محمد سے چیزیں وہ نہیں خریدیں, ٹھیک ہے جی, اور نہ ہی قرضہ سے خریدی ہیں. کما انہو, جیسا کہ اس کے پاس کیا آپشن ہے کہ یجبر نقصا, کہ وہ نقص کا کیا جبران کرے, الحاصل فی قیمت ہی, جو اس کی قیمت میں کیا حاصل ہوا ہے, من الارباح, ارباح میں سے کیا جبران کرے, نہایت سنہ, سال کے آخر میں. وہ کب جبران کر سکتا ہے؟ ان اشتراہ بمال مخمس, کہ اگر کیا ہے وہ اس نے اس سے مال مخمس سے خریدا تھا اور اس کی قیمت کیا, قیمت شرع سے کیا ہوگی, تھوڑی ہوگی ہے. تو یہ آگے قانون آئے گا کہ جو انسان کا مال مخمس تھوڑا ہو جاتا ہے تو سال کے آخر میں کیا ہے, جتنا مال مخمس تھوڑا ہوا ہے اس کے برابر پیسے انسان رکھ لیتا ہے, اور اس کے علاوہ باقی کا کیا نکالتا ہے, خمس نکالتا ہے. یعنی میں نے فرض کریں خمس نکالا اور میرا مال مخمس کیا ہے 4 لاکھ تھا. اب 4 لاکھ سے کیا ہے میں نے فریج وغیرہ خرید لی, اور جب خمس کی تاریخ ہے تو اس فریج کی قیمت کتنی تھی, 3 لاکھ تھی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میرا مال مخمس 4 لاکھ سے کم ہو کے 3 لاکھ پہ آ گیا, تو 1 لاکھ میرا مال مخمس تھوڑا ہو گیا, اور میری بچت کتنی ہوئی ہے, فرض کر 2 لاکھ بچت ہوئی ہے. تو اب میں کیا کروں گا, جبران کروں گا. میں کہوں گا کہ جی 1 لاکھ تو مخمس والا میں سائڈ پہ کر لوں کیونکہ وہ تھوڑا ہو گیا ہے, باقی جو 1 لاکھ بچے گا اس کا کیا نکالوں گا, خمس نکالوں گا. تو یہاں پر بھی ایک قانون چلے گا کہ جو دکان کی اس نے ڈیکوریشن وغیرہ کرائی ہے, اگر مال مخمس سے اس نے چیزیں لی تھیں, اب مال مخمس کی وجہ سے اب جو قیمت اس کا نقص ہو گیا,
یا اس کی جو ہے وہ بالکل ہی قیمت ختم ہوگی جیسے رنگ وغیرہ ہے، تو پھر وہ جتنا اس کا نقص ہوا ہے مال مخمس میں اس کا وہ کیا کرے گا جی، جبران کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ آگے قانون ہے گا کہ اذ یعتبر النقص من مؤونۃ تحصیل الرب، کہ یہ جو نقص ہے نا یہ شمار کیا جاتا ہے مؤونہ تحصیل الرب میں، یعنی مؤونہ تحصیل الرب میں شمار ہوتا ہے۔ مؤونہ تحصیل الرب کی ایک قسم وہاں پہ بیان کریں گے کہ جس کا کوئی بدل کیا ہے باقی نہیں رہتا، ٹھیک ہے، جیسے دکان میں جو ہے وہ بجلی کے بل ہو گئے، ٹھیک ہے، مزدور کو مزدوری دے دی، اس کے بدلے میں کوئی چیز نہیں ہے، تو اس کے اوپر بھی کیا خمس واجب نہیں ہوتا۔ یعنی مؤونہ تحصیل الرب کی دو قسمیں آئیں گی، ایک قسم مؤونہ تحصیل الرب کی کیا ہے کہ جس کی عین باقی ہے، اور دوسری قسم کیا ہے کہ جس کا بدل کوئی بھی باقی نہیں ہے۔ تو جس کا بدل باقی نہیں ہوتا اس کے اوپر کیا خمس واجب نہیں ہوتا۔ وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بَدَلٌ، لیکن اگر وہ چیز اس نے جو پیسہ لگایا ہے اس کا کوئی بدل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، دکان کی اس نے ڈیکوریشن وغیرہ پہ پیسے لگایا اس کا بدل نہیں ہے، اس کی کیا مثال ہے؟ بدل نہیں ہے، یعنی اس نے دکان کی ڈیکوریشن کے اوپر پیسہ کس کو دے دیا؟ وہ جو مکینک تھا، مکینک کو مزدوری دے دی۔ اب مزدوری دے دی تو مزدوری کے بدلے میں کوئی چیز تو آئی تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، اس کا بدل نہیں ہے۔ ہاں وہ جو اسے میٹیریل خریدا ہے اس کا بدل موجود ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو اس نے مزدوریاں دی ہیں، بجلی کا بل وغیرہ دیا ہے، یہ بدل اس کا باقی نہیں ہے، تو اس کے اوپر بھی کیا خمس واجب نہیں ہوگا، یہ لگ چکا، ختم ہو گیا۔ او لم یکن للبدل قیمت، یا بدل اس کا موجود ہے، یعنی چیز آپ کو فزیکل نظر آ رہی ہے کہ یہ دیکھو یہ چیز پڑی ہوئی ہے اس نے خریدی ہے، لیکن کیا ہے اس کی قیمت نہ ہو، لم یکن البدل قیمت، اس کی قیمت نہ ہو، بل یعد تالفا، بلکہ اس سے کیا شمار کیا جاتا ہو کہ یہ چیز کیا تلف ہوگی، ختم ہوگی، ٹھیک ہے، اب اسے اکھاڑ کے بیچنے کا کوئی آپشن نہیں ہے، تو وہ بھی پھر کس میں چلا جائے گا؟ فیکون من مؤونۃ تحصیل الرب، تو یہ بھی تحصیل الرب کے مؤونہ میں کیا شمار ہوگا، یعنی تحصیل الرب کا وہ مؤونہ جس کا بدل نہیں ہوتا یا بدل ہو تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، تو اس کے اوپر بھی کیا خمس واجب نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ جس بندے نے دکان خریدی ہے تو دکان کے اوپر اس نے جو اخراجات کیے ہیں، مزدوروں وغیرہ کو پیسہ دیا ہے، اس کے اوپر خمس نہیں ہوگا۔ جو کلر وغیرہ میں، ٹائلز وغیرہ میں پیسہ لگایا ہے، بجلی فٹنگ میں لگایا ہے فرض کریں، وہ کیونکہ بدل ایسا ہے کہ جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اس کا خمس نہیں ہوگا۔ باقی جو چیزیں سلامت ہیں وہاں پہ جن کی کوئی نہ کوئی قیمت بنتی ہے، بک سکتی ہیں، ان کا فقط کیا نکالنا ہوگا؟ خمس نکالنا ہوگا۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔